السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 17 اور 18 کا معروضی سوالات لے کر پھر حاضر ہو چکا ہوں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ پنڈت وجے کمار، پنڈت برج نارائن، پنڈت شنکر، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جواب ہے پنڈت برج نارائن۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، چک بست کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر چک بست نے جنم لی، پیدا ہوئے؟ 1885، 1884، 1883، 1882۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 1882۔ 1882۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، چک بست کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بجنور یو پی، لکھنؤ یو پی، فیض آباد یو پی، پٹنہ، یہاں پر بہار لکھنا تھا، یہاں پر یو پی لکھا گیا ہے، پٹنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے فیض آباد یو پی۔ فیض آباد یو پی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، چک بست کا تخلص کیا تھا؟ چک بست، پنڈت نارائن گپتا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے چک بست۔ چک بست کا تخلص چک بست ہی تھا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ بی اے اور LLB، میٹرک اور بی اے، آئی اے اور بی اے، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کو جواب دینا ہے بی اے اور LLB، بی اے اور LLB۔ سوال نمبر 6 دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، چک بست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ ان کی جو موت ہوئی وہ کس بیماری کی بنا پر ہوئی؟ سبب کون بیماری بنا وہ بتانا ہے۔ دماغی فالج کی وجہ سے، دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے، بخار لگنے کی وجہ سے، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے دماغی فالج کی وجہ سے۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، چک بست نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ یعنی شروعات کی جو تعلیم ہوتی ہے، جسے ابتدائی تعلیم، روایتی تعلیم کہا جاتا ہے، انہوں نے کہاں حاصل کی؟ لکھنؤ میں، دہلی میں، فیض آباد میں، پٹنہ میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 8 دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ مناظر قدرت، آشیانہ، فرار، ریا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے مناظر قدرت۔ سوال نمبر 9 دیکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، کتنے سال کی عمر میں چک بست نے پہلی غزل کہی؟ یعنی یہ کتنے سال کے تھے کہ اس عمر میں انہوں نے غزل کہنا شروع کیا؟ 16-17 سال، 12-13 سال، 10-11 سال، 9-10 سال۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے 9-10 سال۔ سوال نمبر 10 دیکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، 1926 عیسوی میں چک بست رائے بریلی کس سلسلے میں گئے تھے؟ 1926 عیسوی میں چک بست جو رائے بریلی گئے تھے، وہ کیوں گئے تھے؟ کیا وجہ تھی وہاں جانے کی؟ وہ بتانا ہے۔ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، مقدمہ کے لیے، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا جواب ہے مقدمہ کے لیے۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے، شاعر نے فضائے کوہ میں کیسی ہوا کے سمانے کی بات کی ہے؟ سرد ہوا، گرم ہوا، ایسی ہوا جس سے انسان کو نیند آ جائے، ان میں سے کوئی نہیں۔
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے ایسی ہوا جس سے انسان کو نیند آئے۔ سوال نمبر 12 دیکھیں، سوال نمبر 12 ہے کہاں سے واپسی کے وقت چک بست پر فالج کا حملہ ہوا؟ یہ کہاں سے لوٹ رہے تھے کہ ان کے اوپر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے؟ دہلی، لکھنؤ، رائے بریلی، کولکتہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے رائے بریلی، رائے بریلی۔ سوال نمبر 13 دیکھیں، سوال نمبر 13 ہے نصاب میں شامل نظم انڈیا گیٹ کے مصنف کون ہیں؟ نظم انڈیا گیٹ کے مصنف یعنی لکھنے والے کون ہے؟ جگن ناتھ آزاد، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، چک بست۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے جگن ناتھ آزاد۔ سوال نمبر 14 دیکھیں، سوال نمبر 14 ہے جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ کس سال کے اندر ان کی پیدائش ہوئی؟ 1921، 1920، 1919، 1918۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے 1918۔ سوال نمبر 15 دیکھیں، سوال نمبر 15 ہے جگن ناتھ آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ عیسیٰ خیل، جبل پور، پانی پت، آصف نگر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عیسیٰ خیل۔ سوال نمبر 16 دیکھیں، سوال نمبر 16 ہے جگن ناتھ آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ والد یعنی ابو، ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ تلوک چند محروم، آزاد محروم، جگن ناتھ چند، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے تلوک چند محروم۔ سوال نمبر 17 دیکھیں، سوال نمبر 17 ہے جگن ناتھ کی وفات کب ہوئی؟ جگن ناتھ آزاد کی وفات کب ہوئی؟ 2009، 2006، 2005، 2004۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے 2004۔ سوال نمبر 18 دیکھیں، سوال نمبر 18 ہے جگن ناتھ آزاد کی وفات کہاں ہوئی؟ پنجاب میں، ممبئی میں، بنگلور میں، دہلی میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا جواب ہے دہلی میں، اس کا جواب ہے دہلی میں۔ سوال نمبر 19 دیکھیں، سوال نمبر 19 ہے انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ دہلی میں، آگرہ میں، ممبئی میں، کولکتہ میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دہلی میں۔ سوال نمبر 20 دیکھیں، سوال نمبر 20 ہے انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ مغلوں نے، انگریزوں نے، آریوں نے، کانگریس نے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ تعمیر بولتے ہیں بنانے کا کام کس نے کیا انڈیا گیٹ کو؟ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے انگریزوں نے۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انگریزوں نے کی۔ سوال نمبر 21 دیکھیں، سوال نمبر 21 ہے جگن ناتھ آزاد نے کس یونیورسٹی سے آنرز کی ڈگری حاصل کی؟ کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، دہلی یونیورسٹی، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے پنجاب یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی۔ سوال نمبر 22 دیکھیں، سوال نمبر 22 ہے جگن ناتھ آزاد نے MA کی ڈگری کب حاصل کی؟ یعنی کس سال کے اندر انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کی؟ 1947، 1946، 1945، 1944۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1944۔ سوال نمبر 23 دیکھیں، سوال نمبر 23 ہے جگن ناتھ آزاد دہلی کب آ گئے؟ 1949، 1948، 1947، 1945۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1947، 1947۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 24 ہے جب ملک کا بٹوارا ہوا تو جگن ناتھ آزاد کہاں گئے؟ جب ملک کا بٹوارا ہوا تو جگن ناتھ آزاد کہاں گئے؟ دہلی، پنجاب، ہریانہ، حیدرآباد۔
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا جواب ہے دہلی۔ سوال نمبر 25 دیکھیں۔ سوال نمبر 25 ہے، کون سی چیز جگت ناتھ آزاد کو وراثت میں ملی تھی؟ دولت، شہرت، شاعری، محل۔ عام طور پہ وراثت کا اطلاق باپ کے مر جانے کے بعد ان کے زمین و جائیداد اور پیسے پہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ علم بھی ایک وراثت ہے، شعر و شاعری بھی ایک وراثت ہے۔ تو ان کو جو وراثت ملی تھی وہ دولت اور شہرت اور محل کی نہیں ملی، بلکہ ان کو جو وراثت ملی تھی وہ شاعری کی ملی تھی، تو اس کا جواب ہو جائے گا شاعری۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے پیش کریں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان اسے شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔